بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کا پہلا باب ہے فی التعریفات، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم لفظ مفرد کے مختلف معنی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ قد یقسم المفرد بتقسیم آخر وهو ان المفرد اما ان يكون معناه واحدا او يكون كثيرا والذي له معنى واحد على ثلاثة أضرب لأنه لا يخلو اما ان يكون ذلك المعنى متعينا مشخصا او لم يكن والاول يسمى علما كزيد وهذا وهو والاولى ان يسمى هذا القسم بجزئي الحقيقي والثاني اي ما لا يكون معناه الواحد مشخصا بل يكون له افراد كثيرة وهو ضربان احدهما ان يكون صدق ذلك المعنى على سائر افراده على سبيل الاستواء من غير ان يتفاوت بأولية او اولوية او اشدية او ازيدية ويسمى هذا القسم بالمتواتي لتواتؤ افراده وتوافقهما في تصادق ذلك المعنى العام كالانسان بالنسبة الى زيد وعمر وبکر۔ کبھی مفرد کی تقسیم کی جاتی ہے ایک اور تقسیم کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ مفرد یا تو اس کا معنی ایک ہوگا یا زیادہ ہوں گے، اور اگر اس کا معنی ایک ہے تو اس کی 3 قسمیں ہیں، اس لیے کہ وہ یا تو خالی نہیں ہوگا اس بات سے کہ اس کا ایک معنی متعین مقرر ہوگا یا پھر ایسا نہیں ہوگا، اور پہلے کا نام رکھا جاتا ہے علم جیسا کہ زید اور ہادہ اور ہوا، اور بہتر یہ ہے کہ اس کا نام رکھا جائے اس قسم کا جزئی حقیقی کے ساتھ، اور دوسری وہ ہے جس کا معنی واحد مقرر نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے افراد ہوں گے، زیادہ افراد، اور یہ 2 قسموں پر ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس معنی کا صادق آنا تمام افراد پر برابری کے طریقے پر ہوگا بغیر اس کے کہ اس میں فرق آئے اولیت کے اعتبار سے یا اولویت کے اعتبار سے یا اشدیت کے اعتبار سے یا ازیدیت کے اعتبار سے، اور نام رکھا جاتا ہے اس قسم کا متواتی کے ساتھ، اس لیے کہ یہ اپنے سارے افراد میں شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ موافق ہوتا ہے اس معنی عام کے صادق آنے میں، جیسا کہ انسان نسبت کرتے ہوئے زید، عمر اور بکر کی طرف۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس سے پہلے آپ نے لفظ مفرد کی 4 قسمیں پڑھ لی تھی، اب یہاں سے لفظ مفرد کی ایک اور تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو تقسیم بیان کی جا رہی ہے، یہ تقسیم اس کے معنی کے اعتبار سے بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو مفرد ہے اس کی ایک اور تقسیم بیان کی جاتی ہے، وہ تقسیم معنی کے اعتبار سے کیسے ہے کہ مفرد یا تو اس کا معنی ایک ہوگا یا اس کا معنی ایک سے زیادہ ہوں گے۔ جو اگر اس کا معنی ایک سے زیادہ ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے، ابھی یہاں پر وہ بات بیان کی جائے گی جب اس کا معنی ایک ہے۔ اگر لفظ مفرد کا معنی ایک ہو تو پھر اس کی آگے 3 قسمیں ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں والذی لہ معنی واحد علی ثلاثۃ اضرب، اگر اس کا معنی ایک ہے تو پھر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اب 3 قسمیں کیسے ہیں، انہوں نے حضرت نے وجہ حصر کے طور پر ذکر کیا ہے۔ وجہ حصر کے طور پہ کس طریقے سے ذکر کیا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ جو لفظ مفرد ہے اس کا معنی مقرر اور مشخص ہوگا، متعین ہوگا ایک ہی فرد پر، یا پھر وہ ایک سے زیادہ افراد پر صادق آئے گا۔ اگر تو وہ ایک ہی فرد کے اوپر صادق آتا ہے تو اس کا نام ہے جزئی حقیقی، اور اگر وہ ایک سے زیادہ افراد کے اوپر صادق آتا ہے تو پھر وہ علی سبیل الاستواء صادق آئے گا، یا پھر اس میں صادق آنے کے اندر فرق ہوگا۔ اگر تو علی سبیل الاستواء یعنی برابری کے طریقے پر تمام افراد پر باہم برابر صادق آتا ہے تو پھر یہ دوسری قسم ہے، اور اگر برابری کے طریقے کے اوپر صادق نہیں آتا بلکہ صادق آنے کے اعتبار سے فرق ہے، بعض پر تو بہتر طریقے سے صادق آتا ہے اور بعض پر بہتر طریقے سے صادق نہیں آتا، تو پھر یہ تیسری قسم ہے۔ یہاں پر آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 قسمیں پڑھنی ہیں، جو تیسری قسم ہے، اور اسی طریقے سے اگر لفظ مفرد کے معنی ایک سے زیادہ ہوں وہ سارے کے سارا ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں علی ثلاثۃ اضرب، اس کی 3 قسمیں، لأنہ اس لیے کہ یا تو یہ خالی نہیں ہوگا اس بات سے کہ اس کا جو معنی ہے متعین ہوگا، مشخص ہوگا، یعنی ایک اس کا فرد متعین اس کا معنی ہوگا، او لم یکن، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تو اس کا جو معنی ہے وہ مقرر ہوگا، متعین ہوگا، ایک ہی فرد کے اوپر صادق آتا ہوگا تو اس کا نام رکھا جاتا ہے علم، جیسا کہ زید۔ آپ دیکھیں یہ جو زید ہے اس کا جو معنی ہے وہ ذات زید، وہ ایک مقرر ہے، ایک متعین ہے، ایک ہی ذات ہے جس کے اوپر یہ والا معنی صادق آتا ہے، تو اس لیے جو لفظ زید ہے چونکہ اس کا معنی واحد ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے منطق کے اندر جزئی حقیقی کے ساتھ۔ یہ فرمایا اسی طریقے سے جیسے زید ہے، اور اسی طریقے سے ہادہ آپ اس میں اشارہ کر کے کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو جب آپ اشارہ کریں گے تو ہاذا کے لفظ سے تو نہیں، لیکن آپ کی اشارہ کرنے کی وجہ سے جو فرد ہے وہ متعین ہو جائے گا، مقرر ہو جائے گا، تو اس لیے یہ بھی جزئی حقیقی کی دوسری مثال ہے۔ ایک مثال آگی زید، دوسری مثال آگی ہادہ، اور تیسری مثال آگی ہوا۔ اب ہوا یہ ضمیر ہے، اگرچہ اس کے اندر ابہام ہے، لیکن جس کی طرف آپ ضمیر کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں اگر وہ متعین اور مقرر ہے تو پھر یہاں پر بھی یہ بھی جزئی حقیقی کی ایک مثال ہوگی، اور اس کا معنی بھی متعین اور مقرر ہوگا جو ایک ہی فرد کے اوپر صادق آئے گا۔ یہ تو ہوگی پہلی قسم کی 3 مثالیں۔ والاولا، آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کا جو نام ہے اس قسم کا، نام تو اس کا رکھا گیا علم، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کا نام جزئی حقیقی کے ساتھ رکھا جائے،
اس کو علم نہ کہا جائے. علم بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو قسم ہے یعنی جب اس کا معنی واحد ہے اور مقرر ہے متعین ہے تو پھر اس کو جزئی حقیقی کہنا چاہیے. وثانی ما لا یکون معناہ الواحد مشخصا. دوسری قسم وہ ہے کہ جب اس کا معنی جو ہے وہ واحد مقرر اور متعین نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک سے زیادہ افراد کے اوپر صادق آئے گا. یہ فرمایا دوسری قسم وہ ہے کہ جس کا معنی واحد مشخص نہیں ہوگا, واحد مقرر نہیں ہوگا, بل یکون لہ افراد کثیرہ, بلکہ اس کے ایک سے زیادہ افراد ہوں گے. تو پھر اس کی آگے دو قسمیں ہیں. وہ ضربان, اس کی دو قسمیں کون سی احدہما, یہ ایک پہلی قسم تو یہ ہے کہ وہ جو معنی ہے وہ صادق آئے گا تمام افراد پر علی سبیل الاستواء, برابری کے طریقے پہ, من غیر یہ تفاوت, اس میں تفاوت نہیں ہوگا, اس میں فرق نہیں ہوگا اولیت کے اعتبار سے کہ ایک کے اوپر تو اولیت کے اعتبار سے صادق آئے اور ایک کے اوپر اولیت کے اعتبار سے صادق نہ آئے. مثال کے طور پہ روشنی ہے. اب جو روشنی ہے یہ روشنی دھوپ کی بھی ہوتی ہے, یہ روشنی بلب کی بھی ہوتی ہے, لیکن دھوپ کی روشنی یہ اول ہے اور اسی طریقے سے بلب کی روشنی یہ اولیت نہیں ہے. یہ اسی طریقے کی چار قسمیں ہو سکتی ہیں, اولویت ہو سکتی ہے, اشدیت ہو سکتی ہے, ازیدیت ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں ہم ابھی بات نہیں کریں گے کیونکہ اگلے سبق کے اندر ان چاروں کی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ مثالیں آئیں گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو اگر تو ساروں پر برابری کے اعتبار سے صادق آتا ہے, اس اعتبار سے فرق نہیں آتا, اولیت کے اعتبار سے, اولویت کے اعتبار سے, اشدیت کے اعتبار سے, ازیدیت کے اعتبار سے, تو اس قسم کا نام رکھا جاتا ہے متواتی. تواتو کہتے ہیں برابری کو, چونکہ اس کے افراد بھی برابر ہوتے ہیں سارے معنی کے صادق آنے کے اعتبار سے, اس لیے اس قسم کا نام رکھا جاتا ہے متواتی. کیوں؟ اس لیے کہ جو معنی عام ہے یہ صادق آنے میں سارے افراد برابر ہوتے ہیں. جیسا کہ انسان ہے نسبت کرتے ہوئے زید, عمر اور بکر کی طرف. اب زید ہے تو اس کو بھی انسان کہیں گے, عمر ہے تو اس کو بھی انسان کہیں گے, بکر ہے تو اس کو بھی انسان کہیں گے. ساروں کے اوپر یہ انسان والا معنی برابری کے ساتھ صادق آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو زید ہے اس کے اوپر تو زیادہ افضلیت کے اعتبار سے یا سختی کے اعتبار سے صادق ہے اور باقیوں کے اوپر اس طریقے سے صادق نہ آئے. اب اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ وہ دوسری قسم پڑھیں گے جس میں جو معنی ہے وہ ایک سے زیادہ ہیں لیکن سب کے اوپر جو معنی ہے وہ برابری کے اعتبار سے صادق نہیں آتا بلکہ فرق کے ساتھ صادق آتا ہے.